ہم دوبارہ وہی بات شروع کرتے ہیں جو بریک سے پہلے ہم کر رہے تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اتنا اچھا بیٹا بنا کر کس نے اٹھا کھڑا کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت تھی، لیکن وہ اکیلے ماں کے پاس رہتے تھے۔ سیدہ ہاجرہ کی گود میں پروان چڑھنے والے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کیسے انسان ثابت ہوئے؟ رب العزت نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کا سچا انسان، وعدے پورے کرنے والا۔ اور سیدنا اسماعیل کے بارے میں فرمایا وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ ایسا بیٹا اس دھرتی پر کوئی دوسرا بیٹا نہیں دیکھا گیا جو اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کر دے۔ رب العزت نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو کس طرح سے باعث سکون بتایا۔ یہ رشتہ ہے اعتماد کا، یہ رشتہ ہے یقین کا، یہ رشتہ ہے وفا کا۔ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی۔ تو رب العزت نے اس رشتے کو اپنا سائن، اپنی نشانی قرار دیا۔ یہی وہ مضبوط ترین دلی تعلق ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کو باہم متحد رکھتے ہیں۔ دونوں محبت کی ڈور میں بندھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے وفا کرتے ہیں، اور اس وفا میں عورت سے مطالبہ زیادہ بڑھا ہوا ہے، کیونکہ خاندان کی داغ بل ڈالنے کے لیے اگر مرد اپنی پوری کوشش کرتا ہے، اگر مرد اس کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے تو اپنی بیوی کو وہ نظر انداز نہیں کرتا۔ باہمی مشاورت، باہمی تعاون کس طرح سے ایک خاندان کے لیے نفع مند بن جاتا ہے۔ ایسے خاندان میں بچے زندگی گزارتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، تو وہ اسلامی اخلاق و آداب کو سیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا متاع ہے، یعنی دنیا سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ یہ مسلم کی 3649 نمبر روایت ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ پسند عورتیں اور خوشبو ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ نسائی کی 3391 نمبر روایت ہے۔ یہ رشتہ وفا کا رشتہ محبت اور الفت کا ذریعہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وفا کو جب انسان حرام رشتوں میں تلاش کرتا ہے، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے تعلق بنانے کی اجازت نہیں دی، تو نہ وفا رہتی ہے نہ محبت، انسان کی زندگی تباہی کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیک بیوی اس دنیا کی سب سے بڑی متاع ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اولاد آدم کی خوش بختی سے ہیں، اور وہ یہ ہیں نیک بیوی، صالح رہائش اور صالح سواری۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 1914 نمبر پر۔ وفا کا یہ رشتہ عفت اور پاکدامنی کا سبب بنتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ کے زمانے میں نوجوان تھے، ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ رسول اللہ نے ہم سے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کے لیے مالی حیثیت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچا رکھنے والا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے۔ اور جو کوئی غربت کی وجہ سے نکاح نہ کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفسانی کو توڑ دے گا۔ یہ بخاری کی 5066 نمبر روایت ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ
پاک دامنی کے لیے یہ رشتہ وفا کے لیے کتنا مؤثر ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی مثال رکھنا چاہتی ہوں جہاں پہ وفا کا حقیقی رنگ ہمیں نظر آتا ہے۔ مدینہ کے نوجوانوں میں ایک نہایت خوبرو، صحت مند، مالدار شخص کا نام ابو طلحہ تھا۔ ابو طلحہ ایمان نہیں لائے تھے۔ مدینہ کی بیشتر لڑکیاں ان سے شادی کے خواب دیکھتی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں ام سلیم کو رشتے کی آفر کروں تو وہ یہ رشتہ قبول کر لیں گی۔ خلاف توقع ام سلیم نے کہا، ابو طلحہ کیا تم نہیں جانتے کہ جس معبود کی تم پرستش کرتے ہو وہ ایک درخت ہے جو زمین سے اگتا ہے اور جس کو بنی فلاں کاٹ کاٹ کر مختلف شکلوں میں بنانا چاہتے ہیں بنا ڈالتے ہیں۔ ابو طلحہ نے جواب دیا، یقیناً۔ ام سلیم نے کہا، کیا تم اس میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے کہ ایک لکڑی کے تنے کو سجدہ کرو جو زمین میں اگتا ہے اور جس کو حبشی کوئی نہ کوئی شیپ دیتے رہتے ہیں اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہیں۔ ابو طلحہ نے سیدہ ام سلیم کو کثیر مہر دینے کی پیشکش کی، لیکن ام سلیم نے صاف صاف کہہ دیا، تم ایک ایسے آدمی ہو جس کی پیشکش ٹھکرائی نہیں جا سکتی، لیکن تم کافر ہو اور میں مومنہ ہوں، میرے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اگر اسلام قبول کر لو یہی میرا مہر ہوگا، اس کے علاوہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کروں گی۔ ابو طلحہ اگلے دن پھر آئے، انہیں کثیر مہر کی اور تحائف کی پیشکش کی، لیکن ام سلیم اپنے موقف پر ڈٹی رہیں۔ ان کی استقامت، ان کی بالغ نظری نے انہیں اور بھی زیادہ ابو طلحہ کی نظروں میں حسین اور پرکشش بنا دیا۔ انہوں نے اس پر کہا، ابو طلحہ کیا تم نہیں جانتے تم اس معبود کی پرستش کرتے ہو جسے ذرا سی آگ لگے تو وہ جل جائے۔ ام سلیم کے الفاظ نے ابو طلحہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے خود سے سوال کیا، کیا واقعی یہ معبود ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور ایمان لے آئے۔ ام سلیم نے اپنے بیٹے سے کہا، سیدنا انس سے، جبکہ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں، انس تم میرا نکاح ابو طلحہ سے کر دو۔ انس گواہ لائے۔ اس طرح یہ تقریب انجام پائی۔ ابو طلحہ اتنے خوش تھے کہ انہوں نے اپنی ساری دولت ام سلیم کے قدموں میں ڈال دینی چاہی، لیکن وفا شیار، مخلص، پاک دامن، باوقار خاتون نے مال لینے سے انکار کر دیا۔ کہا، ابو طلحہ میں نے اللہ کے ساتھ وفا کی ہے، میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے تم سے شادی کی ہے، میں تم سے کوئی مہر نہیں لوں گی۔ وہ اس حقیقت کو جانتی تھی کہ ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا تو یوں ایک قیمتی گوہر شریک حیات کی صورت میں مل جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی مستحق بھی ٹھہری، اور وہ کتنا بڑا انعام تھا، سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تمہارے توسط سے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ سیدہ ام سلیم حقیقتاً اپنے مالک کی وفادار تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے بھی وفا کی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو اپنے رب کا راستہ دکھایا۔ یقین کا جو رنگ ان کی زندگی میں تھا، انہوں نے وہی رنگ ابو طلحہ کی زندگی میں بھرنے کی کوشش کی۔ اس سے بڑی کیا وفا ہو سکتی ہے؟ جس رب کو وہ پوجنے والی تھیں، جس رب کے لیے ان کے دل میں گنجائش تھی، انہوں نے ابو طلحہ کو بھی اسی رب کا راستہ دکھایا۔ کیسی عظیم وفا رکھنے والی خاتون تھیں، اپنے رب کی وفادار، شوہر کی وفادار۔ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا چھوٹی سی بریک کے بعد۔